دوستان گرامی، عیسائی بھی تھے، عیسائیوں کے پادری بھی تھے، انہوں نے اپنی بائبل کھولی ہوئی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں نبی کریم سید کونین کی نشانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مفتو اس علاقے کو فتح کرنے والے سالار کی بھی نشانیاں انہیں بائبل میں موجود ہیں، وہ بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ جا کے وہاں رکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی امیر المومنین عمر فاروق ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے وہ بائبل جو عیسیٰ مسیح اللہ پہ آئی تھی، اس میں کہا تھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کا امیر المومنین عمر آئے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ خود نکیل پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کا خادم اونٹ کے اوپر سوار ہوگا۔ دوستان گرامی، یہ میرا وہ کریم آقا ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، جس کا وجود مسعود کائنات کے لیے رحمت تھا۔ وہ معاشرہ جہاں پہ غلاموں پہ ظلم کیا جاتا تھا، غلاموں کو انسان نہ سمجھا جاتا تھا، میرے کریم آقا نے بہتری اور اچھائی اس میں فرمائی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پہ راضی ہو جائے تو غلاموں سے اچھا برتاؤ کرو۔ برتاؤ کی اچھا کرنے کی ترتیب شروع ہو گئی، سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے آقا نے ان کی سوچیں بدل دی، ان کے اندر کا مزاج بدل دیا، ان کے دیکھنے کی، ان کے سننے کی، ان کے سوچنے کی حس بدل دی۔ وہ لوگ جو ظلم کر کے جبر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ کیا کہا ہے حالی نے، کبھی گھوڑے کو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جایا کرتے تھے، میرے آقا سید کونین نے ان میں ایسا تبدیلی پیدا کر دی، وہ جو راہزن تھے راہنما بن گئے، وہ جو گمراہ کرتے تھے وہ راہوں پہ نگہبانی کرنے والے ہو گئے، وہ لوگ جو دوسروں کے لیے تکلیف کے سما پیدا کرتے تھے وہ دوسروں کی آسانی کے لیے دن رات مصروف عمل رہنے لگے۔ وہ معاشرہ جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ ہی درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونا عیب سمجھا جاتی تھی، اور اس کو مکہ میں ایک کنواں جس کا آج بھی نشان باقی ہے، وہاں پہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے آقا نے وہ مثال پیدا کر کی، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے تشریف لانے پہ ان کے لیے اپنی آبا بچھا دی۔ آپ اپنی بیٹی کو وہ عزت تکریم عطا فرمائی کہ آنے والے دور میں بیٹیوں کی رفت بڑھ گئی، بیٹیوں کی توقیر بڑھ گئی۔ میرے آقا نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ چادر بچھائی، رضائی ماں تھی۔ میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار کا یہ کرم تھا، میرے آقا نے دنیا کائنات کے لیے رحمت عطا فرمائی۔ جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ دکھ درد نہیں رہتے۔ اس کائنات میں جہاں پہ میرے آقا تشریف لائے وہاں پہ نیکیاں اور رحمتیں ہر طرف بڑھنے لگی، پھلنے پھولنے لگی۔ میرے آقا جدھر قدم رنجا فرما دے وہاں نیکیوں کا سیلاب آ جاتا، وہاں پہ اچھائیوں میں برتری لینے والے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ کیا تھا؟ یہ میرے آقا سید کونین کا فیض تھا، یہ میرے آقا سید کونین کے وجود کی رحمت تھی۔ میرے آقا تو رحمت ہی رحمت تھے، آپ زمین پہ تھے تب بھی رحمت تھے، آپ آسمانوں پہ تھے تب بھی رحمت تھے، آپ اپنی مرکز میں تھے وہاں بھی رحمت ہیں، آپ اپنے مرکز میں بھی رحمت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مکہ کی زمین پہ بارش نہ ہوئی، عمر فاروق نے کئی دفعہ نماز استسقاء پڑھائی لیکن بارش نہ ہوئی، کہتا گیا۔ لوگوں نے امیر المومنین سے کہا امیر المومنین اس کا کوئی علاج کرے۔ امیر المومنین نے کہا آؤ مومنوں کی ماں موجود ہے، ان کی بات سے سبحان اللہ۔ مفسر ہے قرآن
امہات المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی. تمام مومنین وہاں پھر گئے, مواجہ شریف پہ دستک دی گئی, حاضر ہوئے. امیر المومنین نے عرض کیا کہ اے ام المومنین آپ کی تمام اولاد حاضر ہے اور مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے, قحط پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی, ہمیں اس کے لیے کچھ اس کا علاج بتائیں. دوستو, عمر فاروق شرک و کفر میں اور اسلام میں فرق کرنے والا بتا رہا ہے کہ جب تم مشکل میں ہو, جب تمہاری دعائیں رب نہ سنے تو اپنی ماؤں کے قدموں میں چلے جایا کرو. ماں کے قدم کو چوم لیا کرو. جب ماں کے قدموں کو چومو گے تو ماں التجا کرے گی تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی. ام عائشہ فرماتی ہیں کہ علاج میں بتاتی ہوں تم اس پہ عمل کرو. یہ مواضع رسول ہے, یہاں پہ سید کونین مدنی تاجدار کی مرکز ہے. تم اس طرح کرو, اس کے اوپر چل جاؤ. وہ جگہ جہاں سے سورج کی کرنیں مرکز کی طرف ڈائریکٹ پڑیں, اس جگہ پہ ایک شگاف کر دو, ایک سوراخ کر دو. کوئی دعا کا نہ فرمایا, کوئی وظیفہ نہ بتایا, کوئی نوافل کی تاکید نہ فرمائی. تو امیر المومنین اور میرے آقا کے صحابہ سب نے اس پہ عمل کیا اور مواجہ پہ ادھر سوراخ کر